حضرات محترم، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ گجرات شہر سے تعلق ہے۔ علم حدیث کی تدریس میں، تفہیم میں، ترویج میں، تبلیغ میں بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، بڑا نام ہے۔ استاذ العلماء ہیں اور مفتی ہیں، علامہ مفتی ندیم بن صدیق اسلمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، گجرات سے پیر جی حضور کی خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ آپ اپنے لیکچر سے نوازتے ہیں، لیکچر ارشاد فرماتے ہیں۔ مقام ولایت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مفتی صاحب قبلہ کا موضوع ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی امام الاولیاء والصالحین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس عظیم علمی و روحانی درسگاہ و گلستان میں حاضری کا شرف عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام ہستیوں کا سایہ، سایہ فیضان ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ مجھے انتہائی واجب الاحترام جگر گوشہ حضور قبلہ پیر چاند جی سرکار، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر سید سجاد حیدر بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آپ نے حکم دیا ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اللہ رب العزت علماء کرام کا سایہ بھی ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ اس عظیم علمی و روحانی درسگاہ حضرت کیلیاں والا شریف میں ہم جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان ہستیوں کا خصوصی فیض عطا فرمائے، جس کو لے جا کر ہم دین متین کی دن رات خدمت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مقام ولایت۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولایت کا تعلق اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کے ساتھ ہے۔ ولایت ایک ایسا عہدہ ہے جو انبیاء
علیہم السلام کے پاس بھی موجود تھا، جو صحابہ کرام کے پاس بھی موجود تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے پاس یہ عہدہ موجود ہے اور رہے گا۔ ولایت یہ در حقیقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتیوں کو بھی نصیب ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جس طرح ان شخصیات کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے اور اس مقام و مرتبے کا اظہار کیا گیا ہے، اس کی مثال کسی مذہب، کسی سوچ، کسی فکر کہ ہاں نہیں پائی جاتی۔ اور قرآن کریم ایک ایسی دلیل ہے بنیادی جس کا انکار کفر ہے اور اس پر ایمان رکھنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب اپنی سنگت جمائے رکھیے مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہا، وہ اللہ کی رضا کو ملوز خاطر رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو اس کا حصہ میں نے پڑھا ہے، اس کا شان نزول پہلے سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے مزید مفہوم کی طرف جائیں گے۔ سرداران قریش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ ہم آپ کے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے غریب لوگ ہیں، لیکن ہم ان کے مقابلے میں امیر ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑیں، کیونکہ ہمیں اپنی حتق محسوس ہوتی ہے، حتق عزت محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑیں۔ جب آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ہماری وجہ سے کتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ اسلام لے کر آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اس کا عام فہم یہ ہے کہ اے محبوب آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جو میری عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ بتایا گیا کہ ایک طرف امیری ہے اور ایک طرف فقر ہے۔ اے محبوب آپ نے جن سے سنگت جما کے رکھنی ہے وہ امیری نہیں ہے، وہ فقر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں یہ فقر میں نے اس لیے بولا کیونکہ یدعون ربہم بالغدات، آگے جو آیت کا مفہوم آ رہا ہے وہ فقر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے پاس بیٹھنے کا نہیں حکم دیا جا رہا، بلکہ وہ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم خاص اور امت کے لیے حکم عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری امت کو حکم ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک طرف امیری آئے اور ایک طرف فقر آئے، ایک طرف وہ لوگ آئیں جو اللہ کے ولی ہیں، تو تم نے امیروں کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کے در کی طرف جانا۔ یہ حکم عام ہے امت کے لیے، تو یہ ایک ربط ہے، ایک نسبت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو نسبت ہے، یہ ربط ہے۔ ہم عام بات کی طرف آتے ہیں، یہ جو اولیاء کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو مقام ہے ان کا اولیاء کا، اس پر آگے آ کر قرآن پاک کی روشنی میں کچھ چیزیں بھی عرض کروں گا۔ یہ ربط آخر کیوں قائم کیا گیا ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دور ہے. انبیاء اکرام کی بعثت کا ایک دور تھا. پیارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. یہ انبیاء کا ایک بعثت کا ایک دور ہے. پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا ایک دور ہے جو تقریباً 110 ہجری تک ہے. جو تقریباً 110 ہجری تک ہے صحابہ اکرام کا ایک دور ہے. پھر اس کے بعد ایک تابعین کا دور ہے، وہ بھی تقریباً 200 کے قریب ہے. ہر چیز کا ایک دور ہے. مجتہدین کا ایک دور ہے، وہ بھی مجتہدین مطلق جو تھے ان کا بھی ایک دور تھا. پھر اس کے بعد حدیث کی سند کا ایک دور ہے جو 6 صدی ہجری تک رہا ہے. جو 6 صدی ہجری، امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ دور رہا ہے جہاں پر اسانید کو حدیث کے معاملہ میں تسلیم کیا جاتا تھا، تو وہ حدیث کا ایک دور رہا. اسی طرح مجدد الفسانی، اسی طرح مجدد میاں، ہر چیز کا ایک دور اور اس کا دورانیہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اولیاء کو ہر دور میں بھیجا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، امام طبرانی نے اس کو موجم میں روایت کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الابدال هم الاربعون. ایک روایت ہے شام سے متعلق اور ایک عام روایت ہے. فرمایا کہ ابدال 4 ہیں. کلما مات رجل، جب کوئی بھی شخص ان میں سے فوت ہو جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، ابدل اللہ تبارک و تعالی مکانہ رجلا، اللہ پھر اس کی جگہ ایک اور شخص کو بھیج دیتے ہیں. فرمایا یسقا بہم الغیث، فرمایا کہ انہی کی وجہ سے اللہ بارش برساتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ رزق عطا کرتے ہیں، اور انہی کے سبب اللہ زمین کو برقرار رکھتے ہیں. یہ سلسلہ ہمیشہ رہتا. اس روایت کے بارے میں علامہ نور الدین حیثمی نے یہ لکھا ہے، رجالہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اولیاء کرام کا سلسلہ ہمیشہ عہد رسالت سے لے کر قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا. ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے. اللہ نے اس سلسلے کو اولیاء کی شکل میں آگے بڑھایا ہے. اگرچہ علمی انداز میں دیکھیں تو وہ بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، روحانی طریقے اور روحانی مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. ان شخصیات میں جو اس میدان کی شخصیات ہیں، کیا کوئی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ دور دور سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. اس کی میں ایک مثال عرض کروں گا. یہ مقناطیس ہے، میگنٹ مقناطیس ہے. یہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ مقناطیس یہ لوہے سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ لوہے سے. اس کے اندر برقی روز لہریں ڈالی جاتی ہیں، بجلی کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے اندر بجلی کو داخل کیا جاتا ہے. پہلے وہ لوہا ہوتا ہے اور تنہا ہوتا ہے، کسی چیز کو کھینچ نہیں سکتا. لیکن جب برقی لہریں اس کے اندر آتی ہیں تو پھر ارد گرد موجود اشیاء کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس کی میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. زمین ہے، زمین کے اندر جو میگنٹ پایا جاتا ہے، اس کی جو طوالت ہے، فاصلہ ہے، وہ ہے 80,000 کلومیٹر. یہ زمین 80,000 کلومیٹر دور اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ہزاروں کلومیٹر دور یا ہزاروں فٹ دور کہہ لے. جب جہاز اڑتا ہے اس میں موجود شخص کوئی بھی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو وہ زمین کی طرف گرتا ہے. آدمی چھلانگ اوپر کی طرف لگاتا ہے، زمین کی طرف گرتا ہے. اشیاء اوپر خلا میں نہیں ٹھہرتی، وہ زمین کی طرف آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر میگنٹ ہے، مقناطیسی پاور ہے جو اس کو کھینچتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ان کی جو بے جان ہے، میں بات کر رہا ہوں ان کی جو بے جان ہے. وہ 80,000 کلومیٹر دور سے چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اگر آپ بات کریں جاندار دل کی
اگر آپ بات کریں جاندار دل کی، اگر آپ بات کریں جاندار سماعت کی، بات کریں آپ جاندار قوت گویائی کی، پھر وہ یہ معاملہ نہیں ہے. پھر کوئی زمین پر ہوتے ہیں تو جنت میں قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں. پھر وہ جاندار دل جو ہوتے ہیں وہ اس جلال خداوندی سے معمور کتاب کو اپنے سینے میں سمیٹ کر جمال کی شکل میں امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں، امت مسلمہ کو عطا کرتے ہیں. یہ جاندار دل ہے، یہ جاندار دل ایسا ہے. اس کی چلو ایک اور مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. یہ سوئیاں ہیں لوہے کی بنی ہوئی، ان کو اگر آپ زمین پر رکھ دیں گے تو وہ اپنا رخ نہیں موڑیں گی. وہ اپنا رخ جدھر بھی سوئی کا رخ زمین پر جس طرف بھی ہو گیا وہ اسی طرف ہوگا. ایک سوئی ایسی ہے جس کا رخ جدھر رکھے ادھر نہیں رہتا، اس کو کہتے ہیں کمپاس، جو قبلہ کی طرف گھوم کے جاتی ہے. اگر مغرب کی طرف کریں گے، مشرق کی طرف کریں گے تب بھی مغرب کی طرف جائے گی، شمال کی طرف کریں گے مغرب کی طرف جائے گی، جنوب کی طرف کریں گے مغرب کی طرف جائے گی. اس کا مطلب ہے ساری سوئیاں برابر نہیں ہوتی. دل اللہ نے سب کو عطا کیے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے ہیں جو بندہ مومن کے صاف دل ہے، جب مدینہ کی بات آتی ہے تو ادھر مڑ جاتے ہیں، جب بغداد کی بات آتی ہے تو ادھر مڑ جاتے ہیں، جب حضرت کیلیاں والا شریف کی بات آتی ہے تو ادھر مڑ جاتے ہیں. یہ دل ہے، یہ مقناطیسی پاور ہے جو جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے مرشد کو سوچ رہا ہوتا ہے. لوگ اس کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، وہ تو ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں. وہ تو خاص سوئی ہے جو صرف در مرشد کی طرف جاتی ہے. تو یہ ایک پاور ہے، اور اس پاور کو اگر میں قرآن کریم کی روشنی میں بیان کروں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال یا ایھا الملأ، فرمایا اے درباریو، اے درباریو، من یاتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے جو میرے پاس وہ عرش لے کر آئے گا، یعنی تخت لے کر آئے گا، جو میرے پاس تخت لے کر آئے گا. اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مجلس سجایا کرتے تھے، اور یہ انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے جو اس طرح کی خوبصورت مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. جو حضرت قبلہ پیر جی نے یہ پروگرام اس کا اہتمام کیا ہے، یہ محفلیں ہر مقام پر نہیں ہوتی، یہ علم ہر مقام سے نہیں ملتا، یہ خاص قسم کی محفلیں ہوتی ہیں. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا. اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور آگے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں کھڑا ہونے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست سے پہلے میں اس کو لے کر آؤں گا. تو آپ نے فرمایا مجھے جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو وہ جو صاحب علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اس پر جو علامہ نصفی ہیں انہوں نے یہ فرمایا مدارک میں کہ جمہور مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد آصف بن برقیہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کھلی ہوئی آنکھ بند کرنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا فلما راہ مستقرن عندہ، دیکھا کہ وہ پاس ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ تخت آ گیا. اب اس حوالے سے میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کی موجودگی میں مقام ولایت کا اظہار فرمایا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبوت کی موجودگی میں حضرت
سلیمان علیہ السلام موجود ہیں. آپ خود ہی بتائیں جب ایک ولی کا یہ مقام ہے کہ وہ آنکھ چمکنے سے پہلے تخت لے آئے تو مقام نبوت کیا ہوگا؟ یہ مقام نبوت کی موجودگی میں مقام ولایت کا اظہار کیا گیا ہے. اور دوسرا اہم بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، وہ کوئی چل کے نہیں گئے تھے، وہ کوئی چل کے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ چل کے آیا تھا. وہ چل کے آیا تھا. اللہ کے ولی چل کر نہیں جایا کرتے، وہ بلایا کرتے ہیں. انہوں نے جس وقت وہ ہاتھ اٹھائے تھے نا، جب ہاتھ اٹھائے تھے تو تخت پاس آ گیا تھا. ساری دنیا کو بتا دیا ہے لوگوں کتنا وقت لگتا ہے آنکھ کو بند کرنے میں. جب کھلی ہوئی آنکھ ہو تو اس کو بند کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. بتایا کہ جتنا وقت آپ کو لگتا ہے پورا تخت ہماری بارگاہ میں آ جاتا. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کا یہ مقام ہے تو میرے آقا کے ولی کا کیا مقام ہوگا؟ تو یہ اس وقت نبوت کی موجودگی میں مقام ولایت کا اظہار یہ کس دلیل کی روشنی میں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب قرآن و سنت ہے تو ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن و سنت ہے کیا اولیاء اللہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ وہ تو بالکل نہیں کرتے. تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اولیاء سے رابطہ کیوں کرنا اس میں. اور پھر نبوت کی موجودگی میں جو ولایت کا مقام کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب بعثت کا معاملہ ختم ہوگا، پھر حضور کی تعلیمات کا سلسلہ اولیاء کے ہاتھوں میں ہوگا. یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد قرآن پاک کے اندر نبوت کی موجودگی میں جو مقام ولایت کا اظہار ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بھی ہوا تھا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے جب آپ تشریف لے کے گئے. آپ نے دیکھا، حالانکہ اگر وہ معاملہ ہوتا تو پھر ولایت نبوت سے تقاضا کرتی، ولایت نبوت سے تقاضا کرتی کہ مجھے بے موسم پھل چاہیے، یہ تقاضا ہوتا. لیکن یہ تقاضا نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال بتا رہا ہے، سوال بتا رہا ہے. انا لکی ھذا، سوال بتا رہا ہے کہ ہمارے الفاظ ولایت کے مقام کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ موجود تھا. جب انہوں نے جا کر دیکھا تو پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ تو کہا عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کا مطلب ہے نبوت کی موجودگی میں اللہ کی اولیاء کو عطا بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی مقام و مرتبہ عطا کیا، اگرچہ وہ انبیاء کے وسیلہ سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ولایت کا مقام ہر دور میں واضح رہا ہے. ولایت کا مقام ہر دور میں واضح رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ تھے کیا وہ ولی نہیں تھے؟ حضور کے سارے صحابی اللہ کے ولی تھے. حضور کے سارے صحابی اللہ کے ولی تھے. نشانی کیا ہے؟ ان کی ولایت کی نشانی کیا ہے؟ ان کی ولایت کی نشانی عبادت سے پہلے، عبادت کے جو مواقع ہیں یعنی ادائیگی فرائض ہیں، جو
ادائیگی واجبات ہیں، ان سے پہلے بھی ان کی ولایت کی ایک نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرنا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، دنیا کے سارے غوث کتب ابدال یہ سارے مل جائیں، حضور کے کسی ایک صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی یہ ولی اولیاء کا سلسلہ جو آپ نے کیا ہے یہ کیا ہے، یہ تو صحابہ کرام تو اس طرح نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان سے کرامات، اور کہتے ہیں یہ کرامات آپ نے کہاں سے لے لی ہے، تو میں ایک کرامت عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی معروف ہے لیکن ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو وہ کرامت ہے جو آپ نے آواز دی تھی، یا ساری الجبل، وہ جو آپ نے آواز دی تھی، اس کو امام بیہقی نے دلائل النبوت کے اندر ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں ذکر کر کے کہا ہے اسنادہ جید، کہا ہے کہ اس کی سند جید ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں کہا ہے کہ اس کی سند جید ہے، یعنی اس کی سند قابل قبول ہے، اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس واقعہ کی یہ کوئی گھڑا ہوا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یا ساری الجبل، وہ جو لشکر بھیجا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ فرمایا یا ساری الجبل، پہاڑ کی اونٹ لے لے، پہاڑ کے دامن میں چلے جائے۔ چلو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آواز لگائی اور آواز پہنچی، اس سے پہلے بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے، ظاہری خلیفہ وقت نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ لیا تھا۔ اس فراست مومن کی بھی تو بات یہاں پر آتی ہے کہ انہوں نے اتنی دور اپنی نگاہ سے تک لیا تھا کہ دشمن آ رہا۔ یہ بھی تو نگاہ عمر کا کمال تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تکا تھا، اور آپ نے پھر جب فرمایا یا ساری الجبل، پہاڑ کے دامن میں ہو جائیے، تو سنانے والے کا بھی کمال ہے، تو کم نہیں ہے کہ سننے والے کا بھی کمال تھا، سننے والے کا بھی کمال تھا، سنانے والے کا بھی کمال تھا، سننے والے کا بھی کمال تھا، اگرچہ وہ کمال ان کی عطا سے تھا۔ تو انہیں آ کر بتایا تھا کہ وہ آواز آپ کی ہی تھی۔ اب بتائیے کہ اس وقت جو شکست ہونے جا رہی تھی، نگاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی آواز نے یہ پیغام پہنچایا تھا، اور اس شکست سے جو بھی بچت ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے ولی کی کرامت سے اسلام کو اور زیادہ مضبوطی ملتی ہے، اولیاء کا کردار ہے۔ دیکھیں جس طرح اسلام ہماری وجہ سے کمزور ہوتا ہے تو ان کی کرامات کی وجہ سے مضبوط بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا بڑا کردار رہا، اور پھر یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے ولی، ان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا گیا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ان کا مقام بیان کیا گیا، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جو غار ثور میں رفاقت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی تھی، تب تو وہاں پر سارے راز کھول دیے گئے۔ وہاں تو بتایا گیا تھا کہ یہ جو مرید و مرشد کی ملاقات ہے یہ تنہا نہیں ہے، یہ تنہا، ان اللہ معنا، ان اللہ
معانا بتایا گیا ہے کہ مرشد، آپ اندازہ کریں نا، ایک عام مرشد ہو جب وہ نگاہ ڈالتا ہے تو مرید کے حالات کو بدل دیتا ہے، اور جب مرشد کامل ہو اور اس کی نگاہ مرید کامل پر پڑ جائے اور صرف نگاہ نہ پڑے، کئی دن مرید کو میسر آ جائیں محبوب کی تنہا رفاقت میں، جو دنیا کے امور میں تنہا، لوگوں سے تنہا تھے لیکن اپنے رب سے تنہا. ان اللہ معانا، یہ معا یہ ظرف ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. یہ دو قسمیں ہیں. مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ اور زمان کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. تو فرمایا ان اللہ معانا، اے صدیق گھبرانے کی تو بات ہی نہیں ہے، چاہے کوئی زمانہ ہو کوئی جگہ ہو، ہمارا رب ہمارے ساتھ، وہ تو ہر حال میں ساتھ ہے. تو یہاں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب مرشد اور مرید ہوں تو مت سمجھیں کہ وہ دو ذاتیں، ان پر کسی کی نگاہ ہوتی ہے، وہ ہر لمحہ کسی کی نگاہ میں ہوتا ہے. یہ مقام ہے ان ہستیوں کا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر رکھا تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو اللہ نے مقام ولایت اولیاء کو عطا کیا ہے نا، جو مقام ولایت عطا کیا ہے، ان سے وابستگی کے بغیر انسان تنہا اور ادھورا ہوتا ہے. ان سے وابستگی کے بغیر انسان تنہا اور ادھورا ہوتا ہے. جناب ابو العباس نے کیا کہا تھا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق رسول تھے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا لو حجبت عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین. انہوں نے کہا ما عادت نفسی من المسلمین. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک لمحہ، ایک پل پر میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. یہ دیکھیں، یہ ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت صاحب نگاہ اپنی نگاہ کسی پر ڈالتا ہے نا، تو اگر کوئی سچا اور مخلص ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مرشد کے بغیر رہ سکتا نہیں. اور پھر جو اللہ رب العزت نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. فرمایا تمہارا ولی اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومنین ہیں جو صاحب عمل ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ترتیب بیان کی گئی ہے، اس ترتیب کے حوالے سے بھی عرض کروں، ظاہر ہے واو ترتیب کے لیے بھی آتی ہے. اگر اس چیز کو ہم لیتے ہیں یہاں پر، ایک تو جو ولایت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت حقیقی ہے اور ایک ولایت حکمی و عطائی ہے. یہ دو اس کی قسمیں ہیں، اور اسی آیت کریمہ سے یہ دونوں اقسام واضح ہوتی ہیں. جب انما ولیکم اللہ کی بات آتی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، چونکہ ولی کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے، لیڈر بھی ہوتا ہے، رہنما بھی ہوتا ہے، سربراہ بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، قریبی بھی ہوتا ہے، یہ سارے معنی ہیں ولی کے. تو اگر ہم اس کو حاکم کے طور پر لیں تو ولیکم اللہ کا مطلب حاکم اعلیٰ ہے. یعنی مطلب یہ ہے، یہاں پر جو ترتیب بیان کی جا رہی ہے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ولایت حقیقی ہے، دوسری ولایت عطائی ہے، مجازی ہے، حکمی ہے. لیکن واو اس ربط کو قائم کرتی ہے جو عطف و معطوف کو قائم کرتی ہے، وہ اس ربط کو قائم کرتے ہوئے بتاتی ہے اگر آپ اوپر سے چلیں گے تب بھی ربط ہوگا، نیچے سے اوپر کی طرف آئیں گے تب بھی ربط ہوگا. اللہ، رسول اور صالحین جب ان تینوں کو دیکھیں گے معلوم ہوگا کہ یہ جو بھی اللہ عطا کرتا ہے
جو بھی روحانیت ہے، جو بھی طاقت ہے، جو بھی تصرف ہے، وہ اوپر سے چلتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی طرف آتا ہے، اور پھر حضور اس فیض کو آگے صالحین میں تقسیم کرتے ہیں، یہ اوپر سے آتا ہے حضور تک، پھر امت تک تقسیم ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو پتہ چلتا ہے جو ان کے دامن سے، صالحین کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ تنہا نہ سمجھے، اس مرشد کا تعلق ذات رسالت کے ساتھ ہے، اور ذات رسالت کا تعلق ذات خدا کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ربط ہے جو اس آیت میں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ تنہا رہتا، ظاہری تنہا ہے، خلوت کو پسند کرتا ہے، خلوت کو، لیکن کبھی جلوت کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن جلوت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ جلوت میں بھی خلوت ہوتی ہے۔ وہ اتنے لوگوں میں تنہا بیٹھ کر، اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تنہا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ لوگوں کے مجمع میں اس خلوت کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑا ہے۔ وہ اپنی سوچوں کو وہاں نہیں رکھتا، وہ اپنی سوچوں کو وہاں نہیں رکھتا، وہ جلوت میں رہ کر خلوت کے نظارے لیتا ہے، جلوت میں رہ کر اس کا ہر لمحہ اس کے رب کی یاد میں گزرتا ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ تنہا نہیں ہوتے، یہ نظر آتے ہیں تنہا، خلوت کو پسند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے رب سے تنہا ملنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ میں نے مختصراً چند ایک چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ جو مقام ولایت ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اس درگاہ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری کچھ، جس طرح حضرت ابھی پہلے بیان فرما رہے تھے کہ دین کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو جس طرح دینی تعلیمات کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کن سے دین حاصل کریں گے، یہ ذمہ داری ہے نا، تو پھر یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عقیدتیں اور ہم اپنے آپ کو کس ہستی کے ہاتھ میں، کس ہستی کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہے ہیں۔ ہم جس کو اپنا مرشد مانتے ہیں ہم ان پر یقین بھی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر بڑے مختلف قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، کسی نے کچھ پڑھا، بندہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے کہا جی بس بڑا کمال ہو گیا ہے، ہم نے اس کی طرف جانا ہے۔ ایک ہی پیمانہ ہے ان لوگوں کو تولنے کا۔ اگر یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول اور ہمارے اسلاف کی اتباع میں لے کر چل رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم اپنا دامن وابستہ کریں گے، اس کے ساتھ ہم جڑیں گے۔ جو دین سے دور ہے، ہر جگہ پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بن رہا ہے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نہ نیتی نہ قضا کیتی، بس کوڑ کوڑ کے پیتی، کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں یہاں پر۔ لیکن میرا یہ یقین ہے، میں یہ نہیں کہ میں اس آستانے پہ آیا ہوں تو کچھ تعریف کر رہا ہوں، میں نے اس آستانے کو جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جو اس آستانے کے بارے میں میں جانتا ہوں، وہ آستانہ علمی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اور پھر یہ آستانہ سادات پاک کا آستانہ۔ اس لیے اس طرح کی جگہوں پر انسان کو وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر ایک کے پیچھے انسان لگ جائے اور کسی ایک بات کی وجہ سے انسان یہ سمجھے کہ میں نے تو اس کو اپنا مرشد بنا لیا ہے۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، اور یہ اتنا پاک اور اتنا عظیم شان مشن اور راستہ ہے، اس کے انتخاب کے لیے
ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسی شخصیات کا انتخاب کرنا چاہیے جو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوں. اور میں اس آستانے کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس آستانے سے جو عقیدہ ملتا ہے وہ کم ہی کہیں سے ملتا ہے. میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یقیناً ہمیں ہماری وابستگی عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے. کوئی سوال اگر پوچھنا چاہے تو مفتی صاحب تشریف فرمائیں. اچھا میں ایک بات عرض کروں. ابھی آپ علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھ رہے تھے عورت کی نماز کے متعلق. تو اس پر ایک تو میں نے میری کتاب موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ مل سکتی ہے الحمدللہ. دوسرا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر نماز پڑھے. اپنے آپ کو سمیٹ کر نماز پڑھے. جو لوگ کہتے ہیں جی آپ کی مردوں کی نماز علیحدہ اور عورتوں کی علیحدہ ہے، تو علیحدہ ہی ہونی ہے. انہاں دوپٹہ لینا آسان تو نہیں لینا. سمجھ آئی ہے نا؟ جو چیزیں انہوں نے کرنی ہے ہم نے تو نہیں کرنی بھائی. جو انہوں نے چھپانا ہے ہم نے تو نہیں چھپانا. تو پھر وہ سمیٹ کے پڑھنی ہے نا. تو جو ان کی پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی وہ انہی جیسی پڑھتی ہیں یا یہ ان جیسی پڑھتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ بس اشارہ ہی کافی ہے. جی کسی کا کوئی سوال جناب؟ شان ولایت قرآن و حدیث کی روشنی میں قبلہ مفتی صاحب نے بہت عمدگی سے بیان فرمایا ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. ایک تو میں نے مرشد کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا ہے کہ سب سے پہلے تو ایسے مرشد ہونے چاہیے جو اپنی ذات کی طرف نہیں دین کی طرف بلانے والے ہوں. ماشاءاللہ. اور دوسرا ایسے مرشد نہیں ہونے چاہیے جو مخدوم ہو. ایسے مرشد ہونے چاہیے جو خادم ہو. اور خادم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے تعلیمات لے کر اپنے مریدوں کو دیتا ہے. ماشاءاللہ. وہ مرشد ہوتا ہے. ساری ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور جو مرید ہے اس کو بھی مرشد کے آداب کو ملوز رکھنا چاہیے. اور سب سے پہلا ادب جو مرشد کا ہے، جو مرید نے کرنا ہے، وہ ادب یہ ہے کہ جب وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرائی کا کہے تو مرید کو چاہیے کہ وہ مرشد کے اس حکم کو مان کر قرآن و سنت پر عمل پیرائی شروع کر دے. ماشاءاللہ. یہ آداب ہے. دوسرے پھر آداب کے مختلف طریقے ہیں. وہ تو صحابہ کرام نے بھی سکھائے ہیں نا کہ جب پیارے آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سر اقدس نہیں اٹھایا کرتے تھے. یہ بھی تو آداب مرشد ہے. آپ کی ساری زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مرشد اور جو مرید ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں میں نے عرض کی ہیں. وقت مختصر ہے اس لیے. حضرت میرا سوال جو ہے وہ نماز کے متعلق ہے کہ اگر بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اگر بسم اللہ اسے یاد نہیں رہتی یا وہ سبحان نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اتحیات اس نے پڑھ لی مکمل، ایک طرف سے سلام پھیر دیا دوسری طرف پھیر دیا، فوری اسے یاد آ گیا، اب کیا کرے گا؟ جی ماشاءاللہ. دونوں باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بسم اللہ شریف ہے یا سبحانک اللہ ہے یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب و مسنون ہے. تو اس لیے اگر نماز سے کوئی مستحب و مسنون عمل رہ جاتا ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کامل تو حضور کی سنتوں سے ہی ہوتا ہے نا جی. اس لیے ہر فرض کے اوپر آقا علیہ السلام نے ایک سنت رکھی ہے. ایک مرتبہ اگر ہاتھ بازو ہیں تو وہ فرض ہیں، 3 مرتبہ کیا ہے؟ سنت. اس کا مطلب ہے کہ فرض پورا کریں گے تو کوئی کمی رہ سکتی ہے، لیکن حضور کی سنتیں ہر چیز کی تکمیل کرتی ہیں. ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو جو ہے وہ ادا کرے، لیکن اگر وہ رہ جاتی ہیں تو دیکھیں میں یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے وہ باتیں کرتا ہے کہ سنت آپ نہ بھی پڑھیں، جو جاب کرتے ہیں وہ سنت نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، فرض پڑھ کے چلے جائیں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے
جس نے روزانہ میری 12 سنتیں، میری 12 سنتیں، وہاں تو رکعت کے الفاظ ہیں نا، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہی، جس نے میری 12 سنتیں ادا کیں، اللہ رب العزت اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اہمیت ہے۔ فجر کے بارے میں جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، صلو رکعتي الفجر لو طردتكم الخيل، وہ اس لیے ہے کہ آپ فجر کی رکعتیں بھی ضرور پڑھو۔ اور ظہر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، پچھلی بھی روایت جو میں نے بیان کی ہے 12 رکعت، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ یہ جو ظہر کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ظہر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ تو اگر ایک بندہ کہے چھاڑ دو تو خیر ہی ہے، تو یہ حدیث پاک کے مطابق ہے یہ سارا۔ دوسرا حضرت نے قصر نماز کے بارے میں فرمایا، میں پھر بعد میں آپ کی وہ دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ قصر نماز کے حوالے سے جو ہے وہ حکم ہے کہ آپ نماز کو قصر کریں۔ اصل میں بنیادی طور پر یہ چیز ہم نے سامنے رکھنی ہے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ ہمارا کتنا ہونا چاہیے، ون سائیڈڈ، جی وہ تقریباً 92 کلومیٹر، ٹھیک ہے، 92 کلومیٹر تقریباً، لیکن وہ پھر شریعت اسلامیہ میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں ان میں تھوڑا سا کوئی اختلاف کر کے اوپر نیچے لے جاتے، تو 92 کلومیٹر کا سفر ایک سائیڈ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک سائیڈ کا۔ اور پھر جہاں پر آپ نے سفر کرنا ہے اس میں جو آپ کے سفر کے ایام ہوں وہ 15 دن تک ہونے چاہیے۔ جی کتنے ہونے چاہیے؟ 15 دن تک، لیکن وہ آپ کے ارادے پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کیا میں 7 دن رہوں گا، لیکن جب 7 دن وہاں رہے ہیں تو وہ 7 دن گزرے تو پتہ چلا کہ 10 دن اور رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اب کتنے دن ہو گئے؟ 17۔ کتنے ہو گئے؟ 17۔ لیکن ان سارے دنوں میں نماز کون سی پڑھنی ہے؟ قصر، کیونکہ آپ نے پھر بھی 10 دن کا ارادہ کیا ہے، 15 دن کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ون سائیڈڈ سفر ہے وہ ایک یہ چیز ہو اور دوسری وہ چیز ہو۔ اور اس کے علاوہ جو قصر نماز کے بارے میں حکم ہے وہ وہی اسی روایت کو جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہ پہلے نماز 2 رکعات تھی، پھر اس کو زیادہ کر دیا گیا، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ فجر اور مغرب کو نکال دیں گے، فجر اور مغرب کو نکال دیں گے۔ جو عشاء، عصر اور ظہر ہے، ان 3 نمازوں میں ہم قصر کریں گے، اور یہ قصر جو ہے یہ واجب ہے۔ یہ قصر کیا ہے؟ واجب۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ٹائم بھی تو ہے، جب ٹائم ہے تو 4 پوری پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، 2 ہی پڑھنی ہے، حکم ہے نا جی۔ جب ایک چیز کا حکم آ گیا ہے سفر کی حالت میں تو پھر ہم نے ان کو قصر کر جی، قصر کے اندر صرف فرض پڑھنے ہیں یا سنتیں، حضرت قبلہ پیر جی فرما رہے ہیں، تو یہاں پر یہ بات ذہن میں آپ نے رکھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سنتوں کی ذات میں قصر بیان نہیں کی گئی کہ 4 میں سے 2 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ وہ سنتیں ادا کریں گے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو جہاں فرائض میں رخصت دی گئی ہے اسی ضمن میں پھر سنتوں میں بھی انسان کو رخصت دی جائے گی، لہٰذا اگر وہ وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو آخری رکعت میں بیٹھنا تھا، کھڑے ہونا تھا پھر اور بیٹھ کے، اور بعد میں یاد آیا، آخری رکعت میں بیٹھ گئے، جی جی، اچھا ٹھیک ہے، یہ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ جو درود پاک ہے وہ مسنون و مستحب ہے، جو درود پاک ہے اور آخر میں دعا ہے وہ مسنون و مستحب ہے، لہٰذا اگر اب ہوا رسول تک اس نے سلام پھیر دیا ہے اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ آنن فانن ہوتا ہے نا جی، انسان کو اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ کسی کی جناب صورت رہ جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، جی رکوع میں چلا جاتا ہے جی جلدی میں یا بھول کے، جی، یہ اصل میں جو تلاوت ہے اس کی جو مقدار ہے
قرآن پاک کی تلاوت کی، وہ ایک آیت جو 3 چھوٹی کے برابر ہوتی ہے یا 3 چھوٹی آیات، یہ اس کی مقدار ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ مقدار ادا ہو جاتی ہے، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ مقدار ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض کی پہلی 2 رکعات میں دوسری سورت کو ملانا جو تھا وہ واجب تھا۔ وہ کیا تھا؟ اب وہ اگر سورت رہ گئی ہے تو ترک واجب کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن فرض کی جو آخری 2 ہوتی ہیں اس میں سنت ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، لیکن اگر اس میں جو ہے وہ آپ اگر آپ ادا کرتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ نہیں کرنی، صرف سورہ فاتحہ ادا کرنی ہے، اور باقی جو پہلی ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ واجب ہے۔ آخری میں جو ہے، آخری میں تو ہے آداب مرشد میں ایک بات ہے کہ کہاں تک ادب کرنا چاہیے، اور اگر جن کے پیچھے ہم ہیں اگر ہمارے مرشد غیر شرعی حرکات کو اس طرح کریں تو کیا ان کے پیچھے صحیح ہے ہمارے معاملات، یا ہمیں ان بیعت ختم کر دینی چاہیے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ بیعت کرتے کس بات پہ؟ آپ اس بات پہ بیعت کرتے ہیں کہ میں اس راہ پر چلوں گا جس اللہ اور اس کے محبوب کی راہ پر آپ چل رہے ہیں، اس پر ہی بیعت ہوتی ہے نا۔ تے جے سائیں پھر جان تے پھر او ڈھونڈنا ہے جیڑے اس راہ تے چلنے والے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عقیدہ کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ بدل گیا، کوئی انسان عقیدہ بدل گیا، تو اب ہم نے اس کی اتباع سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں تھا، ہمارا تعلق تو قرآن و سنت کی اتباع سے تھا۔ اب ہم کہیں گے کہ آپ ہٹ گئے ہیں لہذا آپ کے ساتھ، تو عقیدے کو بھی پھر جو شریعت اسلامیہ میں احکامات ہیں، اب دیکھنا کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے، ہماری نماز تو مدینے، کوئی کہتے ہیں ہماری نماز مکہ میں ہوتی ہے۔ کیا پیارے آقا علیہ السلام نے کبھی یہ فرمایا ہے کہ ہم مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز جو ہے وہ مکہ میں ہوتی ہے؟ سب سے بڑے تصوف کے امام کون ہیں؟ آپ کی اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام۔ آپ نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے، اور جو انسان ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، دوسرا ہمارے لیے مشعل راہ، لہذا فوری طور پر بیعت توڑ دینی کیا چاہیے؟ بیعت ٹوٹ جاتی ہے، بیعت ٹوٹ گئی۔ اللہ کے بندو، ہم نے عقیدتیں اور اپنے عقیدے کو اور ساری چیزوں کو ان کے حوالے کیا ہے، تو جب وہ نہیں اس مقام پر رہے تو پھر ہم کسی ایسی شخصیت کو تلاش کریں گے جو اس راہ پر چل رہے ہوں گے۔ یہ بڑی زبردست ایک سوال انہوں نے کیا ہے، غور سے کہتے ہیں پیر و مرشد فوت ہو جائیں تو بندہ کہیں اور بیعت کر سکتا ہے؟ یہ دا مطلب ہے جنہیں پہلا کون نہیں لیا وہ بعد نہ کو کتھے لگے دا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، جو ہستی اپنے دور میں تمہاری مدد کرتی تھی وصال کے بعد بھی وہ تمہاری مدد کرتی ہے۔ اور ایک اور گل بڑی اہم، جدو لوکاں دے گھر تے گل آئی نا، میرا اشارہ سمجھ کچھ دن پہلے دی گل ہے، جدو لوکاں دے گھر دی گل آئی نا تے پھر لوکاں نے کراچی دے وچ بہ کے اعلان کیتا ہے، انہاں کہا ہے کہ بزرگاں دے وفات پا جان تو بعد انہاں دا فیض اور بڑھ جاندا ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی بیان موجود ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تے جے تسی غیراں کول سندے ہو کہ فیض بڑھ جاندا ہے، غیراں کول سندے ہو کہ فیض، تے پھر اپنے کولوں تے کچھ زیادہ ہی سنو گے نا۔
माशाअल्लाह, समझ आ रही है? बहुत खूब। इसलिए जो मुर्शिद आपके इस दुनिया से चले जाते हैं, काम आपका है कि आप कितना दामन फैला के लेते हैं। वाह, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹੜੇ नहीं, ये एक अलग मसला है। हाँ, उनके पीछे पढ़ने वो एक अलग मसला। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़रूर मेरा सवाल है नमाज के बारे में है। सवारी पर नमाज के बारे में क्या हुक्म है, इस पर रोशनी डाल दे। सवारी पर जी मैं अर्ज करता हूँ, एक सवाल पीछे से आया। मैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा का क्या हुक्म है? इमाम के पीछे सूरह फातिहा का, ठीक है। सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि कुरान पाक का मुतलकन हुक्म है वैज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वानसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये एक मुतलक हुक्म है। इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जहरी और सिरी दोनों के बारे में। सबसे पहले। दूसरा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब वैज़ा क़रअल इमाम फनसितू, जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहो। तीसरा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फकिरातुल इमामी लहू किरात, फरमाया इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। भावें उच्चा पढ़े ते भावें किसे बुलंद आवाज नाल पढ़ने दा इस हदीस पाक दे विच हुक्म। मन कान लहू इमामुन फकिरातुल इमामी लहू, ये हदीस सही है। फरमाया इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। ठीक, जे इमाम दा सुतरा मुक्तदी दा हो सकदा ते इमाम दी किरात मुक्तदी दी क्यों नहीं हो सकती? हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ा रहे थे। तो आप फरमाते हैं कि हम खड़े थे, तो जिस वक्त आपने नमाज मुकम्मल की ना, तो पीछे से किसी के पढ़ने की, नमाज के दौरान पीछे से किसी के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। जब आपने नमाज मुकम्मल कर ली ना, तो आपने फरमाया कौन था जो मुझसे झगड़ा कर रहा था? अल्लाहु अकबर। अब जो हजूर नमाज अदा फरमा रहे थे वो जोहर या असर की थी, जोहर या असर की थी। तो इसका मतलब है कि उसमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम आहिस्ता आवाज से किरात फरमा रहे, और अगर पीछे से कोई किरात कर रहा था तो आपने उसको झगड़ा करार दिया। और एक रिवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शरोमानिल असार में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब इमाम के पीछे किरात नहीं करनी। इस पर बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का वो जो आपके पास कुछ लोग जो आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें इमाम के पीछे किरात करनी है कि नहीं, आपने फरमाया एक बंदा मुकर्रर करो, एक बंदा अपना अमीर मुकर्रर करो, फिर मेरे पास आओ। जब वो अमीर मुकर्रर करके पास है तो आपने फरमाया ये जो कहेगा मंजूर है? कहा जो आखेदा मंजूर है। जदू हाकिम जो बना लिया है तो फिर मंजूर है, और बगैर नमाज तो हाकिम बना ते मंजूर है, ते जे बंदा किसी ने इमाम बना ले तो मंजूर क्यों? समझ आ रही है ना? तो फिर ये बाकी जो चीजें होती है ना, रब्बी जालनी, ये भी कुरान पाक है, ठीक है, लेकिन ये बतौरे दुआ पढ़ा जाता है, बतौरे दुआ पढ़ा जाता है। बतौरे किरात की बात है कि जब किरात हो रही हो तो आपने क्या करना है? खामोश रहना है। आपने किरात करना है तो क्या करना है? इस पर भी मेरी एक किताब है दुर्रुल कलाम फी तरकी किरात खल्फिल इमाम, कि इमाम के पीछे जो है वो किरात नहीं करनी।